السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام الاشارہ، اشارے کے احکام۔ فرماتے ہیں الاشارۃ من الاخرس معتبرۃ وقائمۃ مقام العبارۃ فی کل شیء۔ فرماتے ہیں کہ گونگے کی طرف سے اشارہ معتبر ہے اور یہ تعبیر یعنی عبارت کے قائم مقام ہے ہر شے میں۔ گویا کہ یہ جو ہے نا اس نے عبارت کہی ہے، جیسے کہ بیع ہو یا اجارہ ہو یا ہبہ ہو یا رہن ہو، نکاح ہو یا طلاق ہو، عتاق ہو یا ابرا ہو، بری کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ذمے میں کچھ قرض آ رہا ہو تو بری کر دینا ہو، یا اقرار ہو یا قصاص ہو۔ الا فی الحدود، سوائے حدود کے، ولو حد قذف، اگرچہ حد قذف ہو، تو بتا رہے ہیں حد قذف ہو یا کوئی سے بھی حد ہو، اس میں گونگے کا اشارہ یہ جو ہے معتبر نہیں ہے۔ وہذا مما خالف فیہ القصاص الحدود، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں قصاص حدود کے مخالف ہے، کہ یہاں پر قصور یعنی قصاص تو اشارے سے معتبر ہو جائے گا، البتہ حدود جو ہے اس میں اشارہ معتبر نہیں ہوگا۔ اور پھر روایت ان القصاص کالحدود ہونا، اور فرماتے ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قصاص بھی حدود کی طرح ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب جیسے اخرس کی طرف سے یعنی حد کا اشارہ وہ قابل اعتبار نہیں، ایسے قصاص کا اشارہ بھی قابل اعتبار نہیں۔ فلا یثبت بالاشارۃ، تو اب قصاص بھی بطور اشارہ جو ہے ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی مکمل گفتگو ہدایہ میں ہے۔ وقد اقتصر فی الہدایہ وغیرہا علی استثناء الحدود، فرماتے ہیں کہ ہدایہ وغیرہ میں تو اقتصار محض حدود کے استثناء پر کیا گیا ہے کہ حدود کا استثناء ہوا ہے بس۔ وَيُزَادُ عَلَيْهَا الشَّهَادَةُ، اور اس پر زائد جو ہے وہ شہادت کو کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، کہ گونگے کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، جیسے کہ تہذیب میں ہے۔ وَأَمَّا يَمِينُهُ فِي الدَّعَاوَى فَفِي أَيْمَانِ خَزَانَةِ الْفَتَاوَى وَالتَّحْلِيفُ الْأَخْرَسِ أَنْ يُقَالَ لَهُ عَلَيْكَ عَهْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَمِيثَاقُهُ إِنْ كَانَ كَذَا فَيُشِيرُ بِهِ نَعَمْ۔ فرماتے ہیں کہ دعوے میں گونگے کا قسم کھانا، تو فرماتے ہیں خزانۃ الفتاوی کے کتاب الایمان میں یہ ہے کہ گونگے کو قسم کھلانا وہ یہ ہے کہ اس طرح اس سے کہا جائے گا کہ تیرے اوپر اللہ کا عہد اور اس کا میثاق ہے، ان کانا قضا، اگر ایسا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا ہی ہے تو بتا تجھ پر اللہ کا عہد و میثاق ہے، یہ ایسا ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، فیشیر بہ، تو اب وہ یعنی اشارہ کر دے نعم ہاں، تو فیشیر بہ میں حاضمیر کیا ہے، یہ جو قسم کھلائی جا رہی ہے تو وہ اس قسم کا جو ہے وہ اشارہ کر دے، کہہ دے نعم، مطلب کسی طرح گردن سے نعم کر دے، ہاں کہہ دے، تو اب اس صورت میں فرماتے ہیں یہ اس کی جو ہے قسم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَانَتْ إِشَارَتُهُ اقرارا باللہ تعالیٰ، تو اگر اس نے اللہ کی قسم کھائی، کیونکہ اس کا نام کہنا، اشارے سے ہاں کہنا یہ اللہ کی قسم ہوگا، تو اگر اس نے اللہ کی قسم اٹھائی تو اب اس کا یہ اشارہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اقرار ہوگا اس کا، یہ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَظَاهِرُ اقتصار المشائخ علی استثناء الحدود فقط صحت و اسلامی بالاشارت، فرماتے ہیں کہ مشائخ نے صرف حدود کے استثناء پر اقتصار کیا ہے، تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ حدود کے علاوہ تمام اشارے سے صحیح ہوں گے، تو اشارے سے اخرس کا مسلمان ہونا بھی صحیح ہے۔ ولم ارل آن فیہا، لیکن میں نے اس مسئلے کے متعلق اب تک صراحت نہ دیکھی، یعنی کوئی صریح نقل نہ دیکھی کہ گونگے کا لکھنا جو ہے وہ اس کے اشارے کی طرح ہے، تو اس میں کوئی صریح نقل نہ دیکھی کہ اگر گونگا لکھ دے تو وہ اس کا اشارہ ہو جائے گا۔ واختلفوا فی ان عدم القدرۃ علی الکتابۃ شرط للعمل بالاشارۃ اولا، واختلفوا فی، اور اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ کتابت پر قدرت نہ ہونا کیا اشارے پر عمل کی شرط ہے یا نہیں، مطلب کتابت پر اگر کسی کو قدرت نہیں ہے، گونگے کو لکھنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اس کے اشارے پر عمل ہوگا، مطلب ایسا نہیں ہے۔ والمعتمد لا، معتمد یہ ہے کہ
یعنی یہ شرط نہیں ہے، بلکہ لکھنے پر بھی اگر قادر ہو پھر بھی اس کا اشارہ معتبر ہے۔ وَلِذَا ذَكَرَهُ فِي الْكَنْزِ، اسی لیے اس کو کنز الدقائق میں او کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ فرمایا کہ یا تو جو ہے اخرس لکھ دے یا اشارہ کر دے، تو او کے ساتھ ہے۔ ولا بد فی اشارت الاخرس من ان تکون معہودۃ والا لا تعتبر، فرماتے ہیں اور اخرس کے اشارے میں یہ ضروری ہے کہ وہ اشارہ معہود ہو، مطلب وہ اشارہ ہاں کا اشارہ ایسے ہی کرتا ہو اور نا کا اشارہ جو ہے وہ گردن کو دائیں بائیں ہلا کر کرتا ہو، ورنہ یعنی اگر اشارہ جو ہے اس کا مشہور نہیں ہے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ فتح القدیر کے کتاب الطلاق میں یہ ہے کہ لا یخفی ان المراد بالاشارۃ التی یقع بها طلاقہ الاشارۃ المقرونۃ بالتصویت منہ، فرماتے ہیں اور کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ جس اشارے سے یعنی اخرس کی طلاق واقع ہوتی ہے اس اشارے سے مراد وہ اشارہ ہے کہ جو اس کی چیخ کے ساتھ جو ہے ملا ہوا ہو، مطلب زور کے ساتھ جو ہے اشارہ کر رہا ہو کہ ہاں میں نے جو ہے طلاق دے دی ہے، تو اس کی کچھ آواز بھی نکل جائے۔ لأن العادۃ منہ ذالک، کیونکہ اخرس کی جو ہے عادت یہی ہے کہ کیونکہ طلاق کا معاملہ ہے یہاں پر، اس لیے جو ہے اس کی آواز کے ساتھ اشارہ ہو۔ فکانت بیانا لما اجملہ الاخرس، تو اخرس نے جس کو مجمل رکھا ہے تو یہ تصویر جو ہے یہ اس کا بیان ہوگی، اس لیے جو ہے آواز کے ساتھ کہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِشَارَةُ غَيْرِ الْأَخْرَسِ فَإِنْ كَانَ مُعْتَقِلَ اللِّسَانِ فَفِيهِ اختلاف، فرماتے ہیں کہ جو گونگا نہ ہو تو غیر اخرس کا اشارہ، مطلب گونگا نہیں ہے وہ لیکن اس کی جو ہے تو فرماتے ہیں کہ گونگا تو نہیں ہے لیکن وہ جو ہے زبان کو یعنی اس کی زبان میں گرہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی زبان اس کی جو ہے صاف نہیں ہے۔ ففیہ اختلاف، تو اب اس کے اشارے میں اختلاف ہے، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ ان دامت العقلۃ الی وقت الموت، کہ اگر یہ تو فرماتے ہیں تو اگر یہ اس کی زبان میں جو گرہ ہے کہ جو اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہ زبان کے گرہ وقت موت تک جو ہے دراز رہتی ہے تو اب اس کا اقرار اشارے کے ذریعے اور پھر اس پر گواہ بنانے کے ذریعے یہ جو ہے اقرار اس کا جائز ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَ الْإِمْتِدَادَ بِسَنَةٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، اور جن لوگوں نے یعنی امتداد کو مقدر کیا 1 سال کے ساتھ، مطلب 1 سال تک اس کی اگر یہ زبان میں لکنت رہتی ہے تو انہوں نے 1 سال کا اعتبار کیا تو وہ ضعیف ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِلَ اللِّسَانِ، فرماتے ہیں اور اگر زبان میں لکنت نہیں ہے، صاف ہے زبان، تو فرماتے ہیں تب اس کا اشارہ بالکل بھی معتبر نہیں ہوگا، چاہے حدود میں ہو یا غیر حدود میں، بالکل اشارہ معتبر نہیں ہے، سوائے 4 جگہ کے کہ کفر ہے تو جو ہے بالکل صحیح انسان ہے، گونگا بھی نہیں ہے اور زبان میں بھی گرا نہیں ہے، تو اس کا کفر بھی جو ہے وہ اشارے سے صحیح ہو جائے گا، ایسے مسلمان ہونا بھی اور نسب بھی جو ہے ثابت ہو جائے گا اشارے سے، اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے۔ والافتاء، فرماتے ہیں کہ والافتاء، اور فتویٰ دینا یہ بھی جو ہے وہ اشارے سے یہ حاصل ہو جائے گا، یعنی اس لیے کہ مفتی کا جواب لفظ کے ساتھ جو ہے مختص نہیں ہے، کیونکہ مقصود ہوتا ہے کہ جواب کی معرفت حاصل ہو جائے، مستفتی کو جواب حاصل ہو جائے، اور یہ مقصود حاصل ہو سکتا ہے لفظ کے بغیر بھی، بئی طور کے جواب مفتی بطور کتابت لکھ دے، تحریر میں لکھ دے، قضا فی تلقیح المحبوبی، جیسے کہ محبوبی کے تلقیح میں ہے۔ فرماتے ہیں وَيُزَادُ أَخْذًا مِّن مَسْأَلَةِ الْإِفْتَاءِ بِالرَّأْسِ إِشَارَةُ الشَّيْخِ فِي رِوَایَةِ الْحَدِيثِ، فرماتے ہیں دیکھو سر سے فتویٰ دینے کا مسئلہ ہے کہ اگر سر سے فتویٰ دے دیا، اس نے کہا کہ کیا حضرت ایسا ہے نماز ہو جائے گی، تو سر سے کہہ دیا ہاں ہو جائے گی نماز، تو سر سے فتویٰ دینے کے مسئلے سے اخذ کرتے ہوئے یعنی زیادہ کیا جائے گا شیخ کا اشارہ روایت حدیث میں، کہ حدیث کی روایت میں اگر شیخ نے اشارہ کیا تو یہ بھی اشارہ معتبر ہوگا، اس سے لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ امان الکافر، اور کافر کی امان، تو بتائیں اگر کافر کو امان دی اشارے کے ذریعے، اس نے کہا مجھے امان چاہیے تو مسلمان نے اشارے سے کہہ دیا یعنی امان ہے، تو کافر کو امان دینا تو یہ بھی جو ہے زیادہ کیا جائے گا
اخذم من النسب، نسب کے مسئلے سے ماخوذ کرتے ہوئے، کیونکہ اوپر کہہ دیا نا کہ نسب میں اشارہ معتبر ہے، کسی نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، اشارے سے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا، لأنہ یحتاط فیہ لحقن الدم، تو فرماتے ہیں جیسے نسب میں احتیاط برتی جاتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یعنی نسب ثابت ہو جائے، ایسے ہی خون کی حفاظت کی وجہ سے بھی جو ہے اس میں احتیاط برتی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں لأنہ یحتاط فیہ، اس لیے کہ اس میں احتیاط برتی جاتی ہے خون کی حفاظت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو امان میں بھی جو ہے احتیاط برتی جائے گی۔ وَلِذَا ثَبَتَ بِكِتَابِ الْإِمام، اور اسی لیے امام کی کتابت سے جو ہے وہ امان ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر امام جو ہے جو یعنی سربراہ ہے اگر وہ تحریر لکھ دے تو اس سے بھی جو ہے امان ثابت ہو جائے گی، کما قدمنا ہو، جیسے کہ ہم نے اس کو پیچھے ذکر کیا ہے۔ او اخذم من الکتاب والطلاق، ٹھیک ہے، او اخذم من الکتاب، تو فرماتے ہیں کہ کافر کی امان کو زیادہ کیا جائے گا نسب سے ماخوذ کر کے یا کتاب کے مسئلے سے ماخوذ کر کے، کہ امام اگر تحریر لکھ دیتا ہے تو جب اس کی وجہ سے امان مل جائے گی تو اب اگر اشارہ سے اگر اسے بلا لیا تو پھر کافر کے لیے امان ثابت ہو جائے گی۔ تو ماخوذ یا تو نسب ہے یا جو ہے وہ کتاب امام ہے۔ فرماتے ہیں وَالطَّلَاقُ اِذَا كَانَ تَفْسِيرَ الْمُبْهَمِ، فرماتے ہیں وہ طلاق جب مبہم کی تفسیر ہو، جیسے کہ اگر شوہر کہے کہ انتی طالق ہا کذا، کہ تو طلاق والی ہے اس طرح، اب جو ہے طلاق میں جو ہے مبہم کی تفسیر کر دی، وہ اشارہ بثلاثن، اور 3 انگلیوں سے اشارہ کر دیا، تو یہ ہا کذا جو کہا تھا نا اس مبہم کی تفسیر اس نے 3 انگلیوں سے کر دی، وقعت، تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گے، برخلاف اس صورت کے کہ جب کہا انتی طالق تو یہ طلاق ہے، وہ اشارہ بثلاثن، اور 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، تو پھر یہ کس کی تفسیر ہے؟ مبہم کہاں ہے پیچھے؟ تو مبہم تو ہے نہیں، اور جو اشارہ اس نے کیا لم یقع الا واحدۃ، تو صرف ایک طلاق واقع ہوگی، وہ بھی صرف اس کے لفظ انتی طالق سے ایک طلاق واقع ہوگی۔ تو جس طلاق میں مبہم کی تفسیر کر دی گئی ہو تو وہ طلاق اشارے سے واقع ہو جائے گی، یہ مطلب ہے۔ فرماتے ہیں کما علما فی الطلاق، جیسے کہ یعنی طلاق کے مسائل میں یہ معلوم ہو گیا، ولم ار الان حکم انت کذا، ہاں انتی کذا، اور میں نے اس کا حکم نہیں دیکھا کہ اگر شوہر نے کہا کہ تو اس طرح ہے، مشیرم باصابعہ، اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اس طرح ہے، مطلب 2 یا 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، ولم یقل طالق، اور اس نے طالق نہیں بولا، تو فرماتے ہیں وَتُزَادُ أَيْضًا الْإِشَارَةُ مِنَ الْمُحْرِمِ إِلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ يَجِبُ الْجَزَاءُ عَلَى الْمُشِيرِ، فرماتے ہیں اور یہ اشارہ بھی زائد کیا جائے گا کہ جو محرم کی طرف سے شکار کی طرف ہو، تو محرم نے شکار کی طرف اشارہ کیا، فَقَتَلَهُ، اور دوسرے شخص نے اس کو قتل کر دیا، تو کیا اس اشارہ کرنے والے محرم پر جزا واجب ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں یہاں اس کا اشارہ یہ معتبر ہے، اس پر جزا واجب ہوگی۔ تو دیکھو پہلے مسئلے میں اگر انتے ہا کذا کہا ہے تو اب اس صورت میں ان نے طلاق کا لفظ نہیں کہا ہے اور نہ طلاق کی نیت ہے، تو فرماتے ہیں علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ مصنف نے تو صراحت نہیں دیکھی، لیکن فرماتے ہیں واجب، بعض فضلاء نے فرمایا ہے کہ واجب ہے کچھ واقع نہ ہو اگرچہ طلاق کی نیت ہو، کیونکہ لفظ جو ہے وہ طلاق کی خبر ہی نہیں دے رہا ہے، اور جب طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے تو نیت بھی مؤثر نہیں ہے۔ اور دوسرے والے مسئلے میں چونکہ اشارہ کرنا اس کا جو ہے وہ اس پر جو ہے دم واجب کرے گا محرم پر، کیونکہ اشارہ اس کا معتبر ہے۔ فرمانے وَهُنَا فُرُوعٌ لَمْ أَرَهَا الْآنَ، اور یہاں پر چند تفریع وہ ہیں کہ جن کی میں نے اب تک صراحت نہ دیکھی۔ تو پہلی فرع یہ ہے کہ اشارۃ الاخرس بالقراءۃ وَهُوَ جُنُبٌ ينبغي ان تحرم عليه اخذا من قولهم ان الاخرس يجب عليه تحریک لسانه۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو سنو، باب عبادات میں بحسب امکان قرات کا مکلف بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، اسے کہ جس سے قرات نہ ہو،
یعنی کہ اگر جو ہے اخرس ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اگرچہ قرات نہ کر سکتے لیکن تم جو ہے وہ ہونٹوں کو ہلاؤ، تو یعنی ہونٹوں کو ہلانے کا اسے مکلف بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا جو ہونٹوں کو ہلانا ہے نا یہ معتبر ہے۔ اب اخرس اگر اشارہ کرے تو اخرس کا قرات کا اشارہ کرنا حالت جنب میں یہ حرام ہوگا، کیونکہ اس کا اشارہ کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے زبان میں قرات کا وہ اشارہ ہے تحریک لسان۔ فرماتے ہیں کہ اخرس کا اشارہ قرات کا حالت جنب میں ینبغی ان تحرم علیہ، مناسب ہے کہ یہ اس پر حرام ہو، کیونکہ یہ ماخوذ ہے علماء کے اس قول سے کہ اخرس پر اپنی زبان کو ہلانا واجب ہوتا ہے، تو فجعلوا التحریک قراءۃً، تو فقہا نے اس کی زبان کے ہلانے کو ہی جو ہے قرات قرار دیا ہے، ایسے قرات کا اشارہ بھی جو ہے قرات ہوگا، اس لیے اس پر حالت جنوب میں حرام ہوگا۔ الثانی، دوسری فرع یہ ہے کہ علقت طلاق بمشیت اخرس، کہ شوہر نے طلاق کو معلق کیا اخرس کی مشیت پر، کہ اگر اخرس اگر چاہے گا تو یہ طلاق ہوگی۔ اشارہ بالمشیت، اب جو ہے اس نے مشیت یعنی اپنی چاہت تو بتا نہیں سکتا، وہ اشارہ کر سکتا ہے، تو اس نے مشیت کا اشارہ کر دیا۔ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي الْوُقُوعُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ، جو شرط تھی نا مشیت ہو پائی گئی، تو وجود شرط کی وجہ سے مناسب ہے وقوع طلاق ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی صراحت نہیں دیکھی، یہ دو فرع ہو گئی۔ تیسری فرع یہ ہے کہ لو علق بمشیت رجل ناطق، کہ اگر شوہر نے بولتے مرد کی مشیت پر جو ہے طلاق کو معلق کیا، لیکن فخرس، بعد میں وہ گونگا ہو گیا، تو اب جو ہے وہ بول نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، وہ کیسے مشیت کا اظہار کر پائے گا؟ لیکن فاشار بالمشیت، اس نے مشیت کا اشارہ کر دیا، ینبغی الوقوع، تو مناسب یہ ہے کہ یہاں بھی وقوع طلاق ہو جائے، واللہ اعلم۔ فائدہ فیما اذا اجتمعت الاشارۃ والعبارت، تو فرماتے ہیں کہ یہ فائدہ اس میں ہے کہ جب اشارہ اور عبارت دونوں جمع ہو جائیں۔ سنو یہاں اس کا قاعدہ کیا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ مسمى جو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مشار الیہ جس کی طرف اشارہ ہے، تو مسمى مشار الیہ کی جنس سے ہو تو وہ سامنے والا اس کی جنس سے ہو، اگر ہو تو اسی کا اعتبار ہے، یعنی مشار الیہ سے عقد متعلق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسمى سامنے مشار الیہ ہے، مطلب جس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو مسمى مشار الیہ کی جنس سے نہ ہو تو اب صورت میں عقد متعلق ہوگا مسمى سے، ٹھیک ہے، مسمى سے متعلق ہوگا۔ اب اتنی اگر تفصیل سمجھ گئے، ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے جو ہے نگینہ خریدا، یعنی اس طور پر کہ وہ یاقوت ہے، یاقوتی نگینہ خریدا، اب دیکھا تو وہ جو ہے وہ شیشے کا تھا، یعنی شیشے کا تھا، تو اب جو ہوگا عقد منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں جنس مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو مسمى تھا وہ یاقوتی نگینہ تھا، اس کا مسمى، اس نے تو یاقوتی مانگا تھا، تو مسمى یاقوتی نگینہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سونے کا ہے، تو یہاں پر دیکھو مسمى مشار الیہ کی جنس سے ہے نہیں ہے، تو نہیں ہے، تو اب اس صورت میں جو مسمى سے عقد متعلق ہوگا مسمى ہے نہیں، اس لیے جو ہے عقد منعقد ہوگا نہیں، مسمى ہے نہیں، جو انہیں بولا تھا وہ ہے نہیں، وہ تو جو ہے شیشے کا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ، کہ جب اشارہ و عبارت دونوں جمع ہو جائیں تو اس کے بارے میں ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ اذا اجتمعت الاشارۃ والتسمیۃ فقال فی الہدایہ، کہ جب اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو جائیں تو ہدایہ کے باب المہر میں فرمایا کہ الاصل، قاعدہ یہ ہے کہ مسمى جب مشار الیہ کے جنس سے ہو یتعلق العقد بالمشار الیہ، تو مشار الیہ سے عقد متعلق ہوگا، لأن المسمى موجود فی المشار الیہ، کیونکہ مسمى جو ہے وہ مشار الیہ میں موجود ہی ہوگا، جب اس کی جنس سے ہے تو ذات کے اعتبار سے موجود ہوگا، والوصف یتبعہ، اور وصف تو ذات کے تابع ہے، تو پھر ذات کے اعتبار سے موجود ہونا چاہیے، تو جنس تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، وصف جنس اس کے تابع ہے ذات کے، اس لیے وصف کا اعتبار نہیں اگر وصف الگ ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جنسِهِ، اور اگر مسمى
مشار الیہ کی جنس کے خلاف ہے یتعلق بالمسمی، تو عقد جو ہے وہ مسمی سے متعلق ہوگا، مسمی اگر وہاں موجود ہے تب تو عقد منعقد ہوگا ورنہ نہیں۔ فرماتے ہیں لأن المسمی مثل المشار الیہ، اس نے کہ مسمی جو ہے وہ مشار الیہ کی مثل ہوگا، ٹھیک ہے، مثل ہوگا، ولیسا بتابع لہ، اور اس کے تابع نہیں ہوگا، بلکہ اس کی طرح کہہ سکتے ہیں، اس کے دکھنے میں اس کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو والتسمیۃ ابلغ فی التعریف من حیث انہا تعرف الماہیۃ والاشارۃ تعرف الذات، فرماتے ہیں اور تعریف میں تسمیہ یہ بلیغ ہے کیونکہ یہ ماہیت کی جو ہے تعریف کراتا ہے، ماہیت کی پہچان کراتا ہے ذات کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ذات کی بھی ماہیت اور ماہیت کی بھی دونوں کی کراتا ہے۔ والاشارۃ تعرف الذات، اور اشارہ جو ہے وہ فقط ذات کی معرفت کراتا ہے، ماہیت کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ من اشتری فصاً علی انہ یاقوت، کہ جس نے نگینہ خریدا یہ کہہ کر کے یاقوتی ہو، تو یاقوتی کی شرط پر نگینہ خریدا، تو جب وہ زجاج کا ہو یعنی شیشے کا ہو تو عقد منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ مسمی یاقوتی نگینہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ ہے وہ شیشے کا نگینہ ہے، تو جنس دونوں کے مختلف ہے، تو عقد مسمی سے متعلق ہوگا، مسمی یہاں موجود نہیں، تو اس لیے عقد منعقد نہیں ہوگا لاختلاف الجنس، تو جنس الگ ہونے کی وجہ سے انعقاد عقد نہیں ہوگا۔ وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ أَنَّهُ یاقوت احمر، فرماتے ہیں اور اگر نگینہ اس شرط پر خریدا کہ وہ سرخ یاقوت کا ہو، تو سرخ یاقوت کا نگینہ ہو لیکن وہ سبز یاقوت کا نگینہ نکلا، تو ہے تو دونوں یاقوت، وصف اگرچہ بدل گیا، ان عقد العقد، تو عقد منعقد ہو جائے گا جنس کے متحد ہونے کی وجہ سے، اور جب جنس متحد ہو یعنی مسمی اور مشار الیہ کی، تو تعلق عقد مشار الیہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر عقد منعقد ہو جائے گا۔ شارحین نے فرمایا کہ ان ھذا اصل، کہ بے شک یہ ایسی اصل ہے کہ جس پر جو ہے اتفاق کیا جاتا ہے نکاح اور بیع و اجارہ اور تمام عقود میں، لیکن ابو حنیفہ جعل الخمر والخل جنساً، لیکن امام اعظم نے شراب اور سرکے کو ایک جنس قرار دیا ہے، والحر والعبد جنسا واحدہ، اور کیا ہے آزاد اور غلام کو بھی ایک جنس قرار دیا ہے، فتعلق بالمشار الیہ، تو یہاں پر اگر دونوں ایک جنس ہوئے تو مسمی اور مشار الیہ یہاں پر جمع ہوئے تو عقد کا تعلق مشار الیہ سے ہوگا۔ فوجب مہر المثل فیما لو تزوجہا علی ھذا الدن من الخل واشار الی خمر، فرماتے ہیں تو اگر یہ صورت ہو کہ عورت سے نکاح کیا یعنی اس کیا ہے سرکے کے مٹکے پر، کہ یہ سرکے کا مٹکا جو ہے وہ مہر ہے، اور اشارہ جو ہے وہ شراب کے مٹکے کی طرف کر دیا اشارہ، تو یہاں پر دیکھو شراب اور سرکہ یہ امام اعظم کے نزدیک ایک جنس ہیں، تو اب اس صورت میں جو ہے نکاح منعقد ہو جائے گا مشار الیہ سے متعلق ہو کر، مطلب شراب سے متعلق ہو کر نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن چونکہ شراب مال نہیں اس لیے مہر مثل واجب ہوگا۔ فرماتے مہر مثل واجب ہوگا اس صورت میں کہ اگر عورت سے نکاح کیا شراب کے مٹکے پر، وہ کیا سرکے کے مٹکے پر، اور شراب کی طرف اشارہ کیا، تو مشار الیہ سے نکاح متعلق ہوگا، مطلب شراب پر، اور شراب مال نہیں اس لیے مہر مثل واجب ہوگا۔ او علی ھذا العبد، یا عورت سے نکاح کیا اس غلام پر اور اشارہ آزاد کی طرف کیا ہے، تو امام اعظم کے نزدیک دونوں ایک جنس ہے، اس لیے آزاد پر نکاح ہوا ہے مہر مثل واجب ہوگا۔ ولو سمى حراما واشار الی حلال فلاح الحلال فی الاصح، اور اگر حرام کو بیان کیا اشارہ حلال کی طرف کیا تو فرماتے ہیں عورت کے لیے حلال ہوگا صحیح قول میں۔ ولو سمى فی البیع شیئا واشار الی خلافہ فان کان من خلاف جنسہ بطل البیع، اور اگر بیع میں ایسی چیز کو کسی چیز کو بیان کیا اور اشارہ اس کے خلاف کی طرف کیا، تو یہ دیکھیں گے کہ اگر یعنی اس کے جنس کے خلاف سے ہے، وہ خلاف جنس سے ہے، تب تو بیع باطل ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ جیسے کہ جب یاقوت کا نام لیا اور اشارہ وہ شیشے کی طرف کر دیا، تو اب یہاں پر مسمی کا اعتبار ہوگا نا،
اور مسمى جو ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے بے معدوم کی بے ہوگی لکونہ بیع المعدوم، تو یہاں پر بے باطل ہو جائے گی معدوم کی بے ہونے کی وجہ سے کہ یہاں پر مبی معدوم ہے۔ ولو سمى ثوبا حرویا واشارہ الی مروی، اور اگر حروی کپڑے کا نام لیا اور اشارہ مروی کپڑے کی طرف کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ اب بیع کے باطل یا فاسد ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اسی طرح خانیہ کے بیع باطل میں ہے۔ تو یہاں پر دیکھو کہ اگر صفت تو بدلی ہے، کپڑا تو یکساں ہے، تو یہ دیکھا جائے کہ یہاں پر صرف صفت بدلی ہے، ذات موجود ہے، تو یہاں پر مشار الیہ سے عقد متعلق ہوگا، بے صحیح ہو جائے گی۔ لیکن البتہ جب وصف مرغوب فوت ہو جاتا ہے نا، تو مشتری کو اختیار رہتا ہے واپس کرنے کا۔ فرماتے ہیں ذکر الاختلاف فی الثوب دون الفص، فرماتے ہیں اور اختلاف ذکر کیا گیا کپڑے کے بارے میں۔ کپڑے میں اختلاف ہے کہ کچھ علماء نے یہاں پر بیع کو جو ہے وہ فاسد مانا ہے اور کچھ نے نہیں، لیکن نگینے میں اختلاف نہیں ہے۔ نگینے میں تو سب کہتے ہیں جنس مختلف ہے، معدوم کی بیع ہے، اس لیے بیع باطل ہے۔ وَنَظِيرُ الْفَصِّ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى مِن بنی آدم جنسان، اور فرماتے ہیں کہ نگینے کی نظیر کہ نگینہ بولا، ٹھیک ہے، کون سا؟ یاقوتی، اور نکلا شیشے کا نگینہ، تو نگینہ دو طرح کا ہو گیا۔ تو نگینہ یہ دو الگ الگ جنس ہیں، یعنی یاقوتی نگینہ اور شیشے کا نگینہ دو الگ جنس ہے نا۔ فرمایا نگینے کی نظیر ہے مذکر و مؤنث بنی آدم میں، یہ دو جنس ہیں۔ تو بنی آدم کے مذکر اور مؤنث یہ ایسے ہی ہے جیسے نگینہ یاقوتی اور شیشے کا، تو جیسے وہ دو جنس ہیں ایسے یہاں پر یہ دو جنس ہیں، بخلافہما من الحیوان، لیکن حیوان میں ایسا نہیں، برخلاف مذکر و مؤنث حیوان کے کہ وہ ایک جنس ہیں۔ فلہ الخیار اذا کان الجنس متحدا والفائت الوصف، اور فرماتے ہیں کہ مشتری کو اختیار رہتا ہے کہ جب جنس متحد ہو لیکن وصف مرغوب فوت ہو جائے، تو اب اس صورت میں اختیار رہتا ہے کہ اس نے خریدا جو ہے وہ بھینس خریدی تھی لیکن نکلا جو ہے وہ پڈا، تو اب اس صورت میں اگر جو اسے وصف مرغوب فوت ہو گیا تو اختیار رہے۔ وفی باب الاقتداء قالوا لو نوى الاقتداء بهذا الامام زید، ٹھیک ہے، فبانا امر، فرماتے ہیں اور باب اقتداء میں علماء نے فرمایا کہ اگر یعنی کسی نے اس امام کی اقتداء کی نیت کی، تو اس امام کی اقتداء کی نیت کی کہ جو زید ہے، مطلب زید امام کی اقتداء کی نیت کی، اور ظاہر ہوا امر، تو اقتداء صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے تو زید کی اقتداء کی نیت کی ہے نا۔ اور اگر اس امام کی اقتداء کی نیت کی کہ جو محرام میں کھڑا ہوا ہے، بس محرام میں جو کھڑا ہے میری تو اس کی نیت ہے، الا ظن انہ زید، لیکن سمجھ رہا تھا کہ وہ زید ہوگا، بس ظن میں یہ تھا کہ زید ہوگا، لیکن زید کی نیت نہیں کر رہا ہے، اس کی نیت کر رہا ہے جو محرم میں کھڑا۔ فرماتے فبانا انہ عمر، پھر ظاہر ہوا کہ وہ عمر تھا، یصح ہو، تو یہاں اقتداء صحیح ہو جائے گی کیونکہ اس کی اقتداء محرم میں کھڑے شخص کی تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اس نے زید کی اقتداء کی تھی۔ فرماتے ہیں ولو نول اقتداء بہذا الشاب، اور اگر اقتداء کی نیت کی اس نوجوان کی کہ میں اس نوجوان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، فَإِذَا ہوا شیخ، تو نکلے وہ شیخ، تو اقتداء صحیح نہیں ہے۔ ولو بہذا الشیخ، اور اگر اس نے کہا کہ میں اس شیخ کی اقتداء کر رہا ہوں، میں نے اس شیخ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نکلے وہ شاب، تو اقتداء صحیح ہے، اس لیے کہ حقیقت میں وہ شاب ہیں، اس نے شیخ کی اقتداء کی ہے، تو نوجوان کو اس کے علم کی وجہ سے شیخ کہہ دیا جاتا ہے۔ لأن الشاب یدعا شیخا لعلمہ، اس لیے کہ شیخ کو یعنی نوجوان کو شیخ بلایا جاتا ہے اس کے علم و فضل کی وجہ سے۔ تو دیکھو جہاں پر اقتداء صحیح نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں اس نے یعنی کیونکہ محرام میں امر کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میں نے اس کی اقتداء کی نیت کی یعنی زید کی، تو زید یعنی مسمى جو ہے وہ زید ہے اور مشار الیہ امر ہے، تو دونوں الگ الگ ہیں یہاں پر۔ تو جو امام ہے اس کی اقتداء کی نیت نہیں کی بلکہ مسمى سے یہاں عقد متعلق ہوگا، اس لیے عقد صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وقیاس الاول انہ لو صلی علی جنازۃ علی انہ رجل فبان انہ امرأۃ لم تصح، تو پہلے کا قیاس تو یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ پڑھی اس پر کہ جو ہے وہ آدمی ہے،
مطلب آدمی کی نماز جنازہ میں پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہوا کہ وہ عورت تھی کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لم تصح، تو اب جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، انسان کی کوئی بھی ہو، اس نے کہا تھا کہ میں آدمی کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، نکلی وہ عورت، تو جو ہے نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں الگ الگ ہیں نا جنس سے۔ وستنبتا، کہ جہاں پر یعنی محرام میں امر کھڑا ہے، اس نے زید کی اقتدا کی نیت کی ہے، تو وہاں اقتدا صحیح نہیں، ایسے یہاں پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ وستنبتا من مسألۃ الاقتداء، اور مسئلہ اقتداء سے مستنبت ہے، یا وستنبتا، اور مسئلہ اقتداء سے استنباط کیا ہے شیخ اسلام علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں استنباط کیا ہے۔ کب؟ عند الکلام علی الحدیث صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سوا، کہ حضور کی یہ حدیث ہے کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا وہ اس کے علاوہ دوسری مسجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، تو میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا۔ تو اس حدیث پر گفتگو کرتے وقت علامہ عینی نے فرمایا، علامہ عینی نے کیا مستنبت کیا؟ تو استنبطہ کا مفعول بھی ہے ان الاعتبار، تو یعنی علامہ عینی نے مستنبت کیا ہے کہ اعتبار تسمیہ کا ہوگا، ہمارے علماء کے نزدیک تسمیہ کا اعتبار ہوگا۔ فلا یختص الثواب بما کان فی زمنہ الی آخر ما قالہ، تو فرماتے ہیں کہ اب نبی نے تو یہ فرمایا نا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا، میری اس مسجد میں، تو حضور نے جو اشارہ جس کی طرف کیا ہے تو وہ مسجد ہوگی کہ جتنی حضور کے زمانے میں ہے، لیکن حضور نے کہا میری یہ مسجد ہے، تو مسجد نبوی، جب تک مسجد نبی، جہاں تک مسجد نبوی کہلائی جائے گی وہ مسجد نبوی کا ثواب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ تسمیہ کا اعتبار ہے، تو ثواب خاص نہیں رہے گا اس جگہ کے ساتھ کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اسی کے ساتھ ثواب خاص نہیں ہوگا، بلکہ جہاں تک اس کی توسیع ہوتی رہے گی قیامت تک، اور مسجد نبوی کا اسے نام دیا جائے گا، تو تسمیہ کا اعتبار ہے الی آخرہ، یعنی آخر تک جو بھی علامہ عینی نے کہا ہے۔